آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انتظار سے استقبال تک۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت یعنی بلیسڈ برتھ سے قبل ہی اللہ جل جلالہ نے لوگوں کے دلوں میں ایک خاص قسم کی محبت اور انتظار پیدا کر دیا تھا۔ نگاہیں کسی کی منتظر تھیں، قلوب میں ایک بے قراری تھی اور زبانیں کسی آنے والے کی بشارتیں سننے کے لیے بےتاب تھیں۔ یہ محض اتفاق نہیں تھا بلکہ ایک الہی منصوبہ یعنی ڈیوائن پلان تھا کہ دنیا ایک عظیم ترین ہستی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے خود کو تیار کر رہی تھی۔ واقعہ فیل اور قریش کا مقام اگر ہم نظر ڈالیں تو واقعہ فیل یعنی انسیڈنٹ آف ایلیفنٹ اسی حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ جب ابرہہ اپنی طاقت کے زوم میں خانہ کعبہ کو گرانے کے ارادے سے آیا تو اللہ تعالیٰ نے ابابیلوں کے ذریعے اس کی فوج کو نیست و نابود کر دیا۔ یہ واقعہ محض خانہ کعبہ کے دفاع کی ایک مثال نہیں بلکہ اس کا ایک گہرا پیغام تھا کہ اب دنیا میں وہ ہستی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لانے والی ہے جس کی برکت سے خانہ کعبہ کو حقیقی عظمت ملے گی اور پوری دنیا ہدایت کی روشنی میں نہا جائے گی۔ اسی طرح قریش کا مقام و مرتبہ بھی اسی بات کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں عزت، قیادت اور حرمت عطا کی تاکہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت اور پرورش کے شرف کو حاصل کر سکیں۔ قریش کو تجارتی قافلوں کی قیادت اور کعبے کی دیکھ بھال کا منصب دیا گیا جو اس بات کی علامت تھی کہ آنے والا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کو قیادت کا حقیقی معیار عطا کرے گا۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آغاز۔ سب سے پہلا بیج جو اللہ تعالیٰ نے دلوں میں بویا وہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی لو فار دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا۔ اس محبت کا اثر یہ تھا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا نے غیر معمولی بہاریں دیکھی۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کے گھر میں ایک نور یعنی ڈیوائن لائٹ ظاہر ہوا جو پورے شام تک پھیل گیا، گویا دنیا کو روشنی میں نہلانے کا آغاز ہو چکا تھا۔ یہ روشنی صرف ظاہری نہیں بلکہ باطنی بھی تھی جس نے اہل مکہ کے قلوب کو نرم کر دیا اور ایک عظیم ترین ہستی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا استقبال کرایا۔ عقیقہ اور نام مبارک۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے بعد 7ویں دن آپ کے دادا عبد المطلب نے عقیقہ کیا جو عربوں کی ایک خوبصورت سنت تھی۔ اس موقع پر 2 مینڈھے ذبح کیے گئے جو اس بات کی علامت تھی کہ آنے والا بچہ غیر معمولی شرف و برکت کا حامل ہے۔ اسی دن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام محمد یعنی دا پریزڈ ون محمد رکھا گیا۔ یہ نام عرب میں عام نہ تھا بلکہ عبد المطلب نے اللہ کی طرف سے ایک الہامی کیفیت میں یہ نام منتخب کیا۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے یہ انوکھا نام کیوں رکھا تو انہوں نے جواب دیا تاکہ زمین میں بھی اس کی تعریف ہو اور آسمان میں بھی اس کی تعریف۔ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا نے بھی ایک نام رکھا تھا اور وہ تھا احمد یعنی دا موسٹ پریزڈ احمد۔ یہ نام بعد میں قرآن کریم میں بھی آیا جہاں عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت دیتے ہوئے فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، اور میں تمہیں ایک رسول کی بشارت دیتا ہوں جو میرے بعد آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا۔ سورۃ الصف آیت 6۔ یوں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا اور آسمانوں میں تعریف و حمد کی علامت بنے۔ ولادت کے بعد ابتدائی ایام۔ ولادت کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 سے 3 دن تک اپنی والدہ محترمہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کا دودھ نوش فرمایا، پھر حضرت ثویبہ رضی اللہ عنہا یعنی فاسٹر مدر کے دودھ سے آپ کی پرورش ہوئی۔ حضرت ثویبہ رضی اللہ عنہا وہی خاتون تھیں جنہوں نے ابو لہب کے بھتیجے ہونے کی خوشی میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلایا۔ اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنو سعد کی بستی میں تشریف لے گئے جہاں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو دودھ پلانے کی سعادت حاصل کی۔ بنو سعد میں برکتیں اور محبتیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا اور ان کے شوہر حضرت حارث بن عبد العزیٰ جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر اپنے قبیلے میں پہنچے تو وہاں خوشحالی
یعنی پراسپیرٹی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ ان کے جانور زیادہ دودھ دینے لگے، زمین زیادہ زرخیز ہو گئی اور ان کا گھر سکون و برکت یعنی بلیسنگ سے بھر گیا۔ 2 سال بعد جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ واپس لائیں تو وہ اس خیال سے لائی تھیں کہ شاید حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا انہیں مزید کچھ وقت کے لیے اپنے پاس رکھنے کی اجازت دے دیں، کیونکہ وہ دیکھ چکی تھیں کہ یہ مبارک بچہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف ان کے گھر میں نہیں بلکہ پورے قبیلے کے لیے خیر و برکت کا باعث بن چکا ہے۔ چنانچہ وہ چاہتی تھیں کہ یہ سعادت اور برکت مزید حاصل رہے۔ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ تھا کہ یہ نور، یہ رحمت، یہ خوشحالی صرف ایک گھر یا ایک قبیلے تک محدود نہ رہے بلکہ دنیا کے ہر گھر میں داخل ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوری انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہوا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور اے نبی ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ سورۃ الانبیاء آیت 107۔ شق صدر اور نیا مرحلہ۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 4 سال کے ہوئے تو واقعہ شق صدر یعنی اوپننگ آف دا چیسٹ پیش آیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کے سینے کو چاک کیا، قلب مبارک کو آب زمزم سے دھویا اور نور ایمان و حکمت سے بھر دیا۔ اس واقعے کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا نے خوف کے باعث محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس مکہ پہنچا دیا۔ یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش اب ایک نئے مرحلے میں داخل ہو رہی تھی اور اللہ تعالیٰ انہیں بتدریج اس عظیم مشن یعنی گریٹ مشن کے لیے تیار فرما رہا تھا جو قیامت تک کے لیے روشنی اور ہدایت کا سرچشمہ بننے والا تھا۔ بچپن کے آزمائشی سفر۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ہر لمحہ ایک پیغام، ایک درس اور ایک حقیقت ہے۔ 6 سال کی عمر وہ ہوتی ہے جب بچپن کی معصومیت اپنے عروج پر ہوتی ہے، جب ایک بچہ ماں کی آغوش میں کھیلتا، ہنستا اور محبت کے سائے میں پروان چڑھتا ہے۔ لیکن یہ معصوم بچہ، the innocent child، جسے دنیا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی کہ مرسی فار دا ورلڈ کے نام سے جاننے والی تھی، اسے پہلے ہی بچپن میں آزمائشوں سے گزارا جا رہا تھا۔ مدینہ منورہ کا مختصر سفر۔ 6 سال کی عمر میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ یہ سفر صرف ایک ملاقات نہیں تھی بلکہ ایک الہی اشارہ یعنی ڈیوائن انڈیکیشن تھا کہ یہ شہر مستقبل میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت اور اسلامی ریاست کا مرکز بننے والا ہے۔ یہاں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنو نجار کے ہاں تقریباً 1 ماہ قیام پذیر رہے۔ یہاں کی گلیاں، یہاں کی فضا، یہاں کے در و دیوار گویا ایک آنے والے وقت کی خوشبو سمیٹے ہوئے تھے۔ یہ وہی مدینہ تھا جو چند سال بعد مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی the city of the prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہلانے والا تھا۔ مقام ابوا، فراق مادر۔ واپسی کے سفر میں جب قافلہ مقام ابوا پر پہنچا تو وہ لمحہ آیا جو ایک معصوم دل کو ہلا دینے والا۔ وہ ماں جس کی آغوش میں بمشکل 2 سال گزارے تھے، جس کے لبوں سے محبت کے بول سنے تھے، جس کی نگاہوں میں ایک خاص چمک تھی، وہ ماں جسے یقین تھا کہ اس کا بیٹا کوئی عام بیٹا نہیں بلکہ سید البشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی کہ لیڈر آف ہیومینٹی بننے والا ہے۔ وہ ماں اس چھوٹے سے قافلے میں اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کا انتقال۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ایک 6 سالہ معصوم بچہ اپنی والدہ کو آخری بار دیکھ رہا تھا۔ وہ جو بنو سعد کے دیہات میں 4 سال رہا، جب اپنے گھر واپس آیا تو ماں کی جدائی کا دکھ بھی اس کے مقدر میں لکھا جا چکا تھا۔ وہ راستہ، وہ پہاڑ، وہ سناٹا، وہ وادی، ہر چیز وحشت زدہ لگ رہی تھی، لیکن سب سے زیادہ وحشت وہ تھی جو ایک معصوم دل میں محسوس ہو رہی تھی۔ یہاں سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام ایمن کے ساتھ مکہ مکرمہ واپس آئے۔ ام ایمن رضی اللہ عنہا وہ عظیم ہستی تھیں جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک ماں جیسا پیار رکھتی تھیں، مگر ماں کا کوئی متبادل نہیں ہو سکتا۔ دادا عبد المطلب کی شفقت۔ مکہ پہنچ کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دادا حضرت عبد المطلب کی کفالت میں آ گئے۔ عبد المطلب کا یہ لاڈلا پوتا
اب ان کا سب سے قیمتی اثاثہ تھا۔ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ رکھتے، کعبہ کے سائے میں اپنی مسند پر بٹھاتے اور ان کے چہرے پر ایک خاص محبت بھری نگاہ ڈالتے۔ یہ محبت صرف دادا کی پوتے سے محبت نہیں تھی، بلکہ یہ قدرت کا ایک نظام یعنی ڈیوائن سسٹم تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر رشتے کی محبت اور ہر رشتے کی جدائی کا تجربہ ہوتا کہ وہ بعد میں امت کے ہر فرد کا درد سمجھ سکیں۔ 8 سال کی عمر، دادا کا سایہ بھی اٹھ گیا۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 8 سال کے ہوئے تو دادا عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ یہ ایک اور بڑا صدمہ یعنی گریٹ لاس تھا۔ دادا وہ ہستی ہوتے ہیں جو باپ سے زیادہ شفیق ہوتے ہیں، اور جب بیٹا دنیا میں نہ ہو تو پوتا اور بھی زیادہ جان سے عزیز ہو جاتا ہے۔ عبد المطلب کو اس بات کا احساس تھا کہ ان کا یہ پوتا عام نہیں، چنانچہ انہوں نے انتقال سے پہلے ہی اپنے بیٹے ابو طالب کو وصیت کر دی کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت کریں۔ ابو طالب کی کفالت اور احساس یتیمی۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چچا ابو طالب کے زیر کفالت آ گئے۔ ابو طالب نے بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انتہائی محبت اور شفقت سے رکھا، لیکن والدہ کا کوئی متبادل نہیں ہوتا اور دادا کا سایہ بھی کسی اور سے پورا نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ تھی کہ 8 سالہ معصوم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احساس یتیمی یعنی آرفن ہوڈ کو بہت گہرائی سے محسوس کیا۔ جو بچے اس عمر میں ماں باپ کے سائے میں کھیلتے ہیں وہ اپنی معصومانہ خواہشات ان سے منواتے ہیں۔ وہ شام کو دوڑ کر ماں کی گود میں آتے ہیں، وہ والد کے کندھے پر بیٹھ کر خوشی محسوس کرتے ہیں۔ لیکن یہ معصوم بچہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب چچا کے پاس آیا تو دل میں ایک عجیب سی کمی محسوس ہو رہی تھی۔ یہ وہ کیفیت تھی جو آگے چل کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یتیموں کے لیے ایک پناہ گاہ یعنی شیلٹر فار آرفنز بنانے والی تھی، یتیموں کے لیے ایک مسیحا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے ان ابتدائی سالوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں یتیموں کے لیے ایک خاص محبت پیدا کر دی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ بعد میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یتیموں کو گلے لگایا، انہیں محبت دی اور فرمایا انا وکافل الیتیم فی الجنۃ ھکذا، کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے، اور اپنی انگلیوں کو قریب کر کے دکھایا۔ یہ وہ بچہ تھا جو اپنے سینے میں دنیا کے تمام یتیموں کا درد لیے بڑا ہو رہا تھا۔